بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سوال و جواب کا سیشن ماں باپ کے اولاد کے مابین تعلقات اور حقوق والدین اور حقوق اولاد کے عنوان سے اسے معنون کیا جا سکتا ہے۔ بچے ماں باپ کی عزت اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچوں سے پہلے یہ سوال از خود والدین پر یہ سوال جو ہے یہ عائد ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، برائی کی کثرت بڑھ گئی ہے، لیکن بچے جب برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ نے انہیں رزق حلال کھلا۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی جتنی تعلیمات قرآن میں اور احادیث طیبہ میں آئی ہیں، اگر ان کا انالیسس کیا جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ بیٹی اور بیٹا جو آج بیٹی اور بیٹا ہے، کل وہی بیٹی اور بیٹا وہ باپ بھی بننے والا ہے اور وہی ماں بھی بننے والی ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے، مذمت کی بجائے، احتجاج کی بجائے، برا بھلا کہنے کی بجائے، سرزنش کرنے کی بجائے، نیش زنی کرنے کی بجائے اور نوک جھوک کرنے کی بجائے ماں باپ کو شفقت پر، رافت پر، محبت پر، پیار پر اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ استوار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کا بچہ آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا، اور یہ کتب سیرت میں مختلف طرز کی یہ روایات آتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے نواسگان، شہزادگان علی و بطول، شہزادگان حسنین کریمین طیبین طاہرین آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، ان کو چوما۔ اور اس طرح کی بھی روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید بچپن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چوما۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بچے کی معصومیت کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے قریب کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار فرمایا اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ تو وہ جو اس بچے کا باپ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ، بچوں سے اس طرح شفقت، اس طرح اپنائیت، اس طرح مانوسیت کا اور اس طرح آپ شفقت کا، ہمدردی کا اور پیار کا آپ حسن سلوک فرما رہے ہیں۔ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے دل میں نرمی موجود نہیں ہے، تیرے دل کے اندر رفق موجود نہیں ہے، تیرے دل کے اندر ملاطفت موجود نہیں ہے، تیرے دل کے اندر شفقت موجود نہیں ہے، ہمدردی موجود نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو بچے ہیں معصوم، یہ پھول ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادگان کو، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے کبھی رخساروں پر بوسہ دیتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی ان کے سر پر بوسہ دیتے، کبھی ان کی گردن پر بوسہ دیتے، کبھی ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے، کبھی ان کے سینے پر بوسہ دیتے، کبھی ان کو اپنے سینوں پر لٹاتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت تھی، عنایت تھی، یہ حضور کا کرم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی نگاہ کرم سے نوازا، ان کو اپنی نگاہ التفات سے نوازا، ان کو اپنی نگاہ شفقت و محبت سے نوازا اور انہیں اپنے دامن راحت اور امن میں لیا۔ وہاں یہ
امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی ایک سبق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ حسنہ میں، کہ ہم اپنے بچوں سے تربیت کے باب میں بنیاد پیار پہ رکھیں، شفقت پہ رکھیں۔ لہٰذا اور بچوں کو آپ ماں باپ اپنے گھر میں بچوں کو دوستی دیں اور بچوں پر اپنی مرضی کو مسلط نہ کریں۔ زجر و توبیخ ہر وقت کی یہ مناسب نہیں ہے۔ موقع بموقع اگر بچوں سے اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح تو ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کی اصلاح نہ کریں، لیکن ان کی ہر وقت ان کے دوستوں کے سامنے ان کی غلطیوں کو چھانٹ کر کرید کر ان کو ذلیل کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے تربیت کے باب میں، کہ بچوں کو ان کی تذلیل کرنا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا، ان کی مذمت کرتے رہنا، ہر وقت ان کو برا بھلا کہتے رہنا، ان کی کمزوریوں کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کے نقائص کو، ان کے عیوب کو اور ان کی کوتاہیوں کو اس کے دوستوں کے سامنے ذکر کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان گیپ پیدا ہوتا ہے، وقفہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بچوں سے دکھ سکھ اور ان کی مرضی، ان کے ساتھ کیئر کونسلنگ کرنی چاہیے، اس کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے یعنی دور کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیتے۔ گھر میں بیٹھ کر ان کو وقت دیں اور ان تعلیمی حوالے سے بھی پوچھیں اور ان کی ضروریات کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کہاں ان کی دلچسپی کس جگہ پہ ہے۔ یعنی شادی بیاہ کے مواقع پر بھی بیٹی بیٹے سے مرضی لینی چاہیے، اپنی مرضی اس کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں میں بچپن کے نابالغی کے نکاح ماں باپ مسلط کر دیتے ہیں، کزنوں کے ساتھ دادی دادا نانی نانا اس طرح کر دیتے ہیں، اب یہ دور نہیں رہا۔ لہذا لڑکے سے بھی پوچھنا چاہیے اس کی مرضی اور بیٹی سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اسلام اس باب میں جو میانہ روی کا، اعتدال کا جو راستہ دیتا ہے وہی امن کا راستہ ہے، اسی سے تعمیر پیدا ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو، اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جہاں پر بھی ہم چھوڑیں گے، جس باب میں بھی چھوڑیں گے، جس مقام پر بھی چھوڑیں گے، وہیں رکھنا پیدا ہوگا، وہیں فتنہ پیدا ہوگا، وہیں جو ہے تخریب پیدا ہوگی، وہیں بد امنی پیدا ہوگی، وہیں نفرت پیدا ہوگی، وہیں دشمنی پیدا ہوگی۔ ماں باپ کے درمیان اولاد کا ماں باپ سے دور ہونا اور ماں باپ کا اولاد کے غم اور دکھ میں شریک نہ ہونا، ان کو یعنی اس راستے پر ڈال دینا کہ ابھی ان کی مرضی ہے جو کرتے کریں، یہ دونوں چیزیں اصلاح، یہ دونوں رویے جو ہے ماں باپ کے اعتبار سے بھی اولاد کی طرف سے بھی اصلاح طلب ہے۔ مثلا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا وہ بہت ہی شفقت کا اور رفق اور ملاطفت پر مبنی تھا ہر ایک کے ساتھ۔ مثلا ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خادم کے بیٹے تھے، حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا کھا رہے تھے۔ اور لامالا بچے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کھانا چنا ہوتا ہے دسترخوان پر تو وہ ادھر بھی ہاتھ مارتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ مارتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب پر متوجہ کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے سے فرمایا کہ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں اور بچوں سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اتنا ہی اپنی سائڈ سے ہی کھانا کھاتے ہیں اور اتنا کھانا جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں یا اپنے لیے لیتے ہیں کہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، سارا جو کھانا ہے، سارا جو دسترخوان ہے اس پر ہاتھ نہیں مارتے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں اور انہوں نے اٹھا کر ان صدقے کی کھجوروں کو کھا لیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حکمت اور دنائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کی یہ تربیت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور نبی کی آل پر صدقے کو حرام قرار دیا، تو لہٰذا طے کروائی اور وہ صدقے کی کھجوریں جو ہے وہ باہر پھینکوا دی۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے اوپر جو حضور کی شفقت کا پہلو ہے، یہ باقاعدہ پورا کا پورا ایک باب ہے سیرت طیبہ کا. اور وہ ہے نا، عید کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، رو رہا ہے، اور عید کا دن ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ اپنے گھر میں لے آتے ہیں. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ اس کی ماں ہیں. اس کو کپڑے پہنائے، سارا کچھ، اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ محمد مصطفیٰ آپ کے باپ ہوں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ کی ماں ہوں. اور وہ اس کو کپڑے پہنائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت جو ہے اس کے سر پہ رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک مضمون بیان فرمایا کہ جو یتیم بے سہارا بے آسرا کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے بال کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اللہ رب العزت اتنی مقدار میں کل قیامت کے دن ان کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے. یعنی بچوں پر شفقت کے باب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے واقعات آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے. بچے کو ضرورت ہے، یعنی بچے کو کھلونوں کی ضرورت ہے. بچوں کو اپنائیت دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دل لگی کی باتیں بھی فرماتے تھے. ایسی روایات احادیث طیبہ میں آتی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یہ کیونکہ بحران کا دور ہے، اور اس وقت جو ہے امت اور انسانیت جس کرب سے، جس ابتلا سے، جس آزمائش سے گزر رہی ہے، لہٰذا اس کا جو تدارک ہے، اس کا جو ازالہ ہے، اس استحصال سے، اس کرب سے نکلنے کا بہترین طریقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بحیثیت شفیق والد کے، بحیثیت شفیق نانا کے، بحیثیت شفیق بیٹے کے، بحیثیت شفیق بھائی کے، بحیثیت شفیق سسر اور خسر کے، بحیثیت شفیق بھتیجے کے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جج کے، معلم کے، استاد کے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سیرت کا یہ جو مطالعہ ہے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے بہت سارے بحرانوں کا حل ہے. اللہ رب العالمین آپ کو مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب.